السلام علیکم. ویلکم ٹو سروس کونسل پاکستان آفیشیل یوٹیوب چینل. آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس کے بارے میں ہمارے سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ عام پاکستانیوں کو بھی اویئرنیس ہونا ضروری ہے. آج کا ٹاپک ہے کہ فوج، پولیس اور رینجرز میں کیا فرق ہے. دیکھیں، اگر پاکستان پہ کوئی بیرونی حملہ ہو کسی قسم کا، تو زمینی طور پر دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان آرمی ہے. اس کو بائی ایئر سٹرائک کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان ایئر فورس کے شاہین ہیں، اور ہماری بحری اور سمندری حدود کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے پاکستان نیوی کے جوان موجود ہیں. فوج کا بیسک کام جنگ کرنا اور لڑنا ہے. جب کبھی بھی جنگ ہو، اس وقت ہمارے یہ تین ادارے حرکت میں آتے ہیں. یہ تینوں ادارے فورس کہلاتے ہیں. ان کو فورس کہا جاتا ہے. کسی ملک کی عام فورسز اس کی بقا اور سلامتی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. لہٰذا یہ کنسیپٹ تو آپ کا کلیئر ہو گیا کہ فوج کا بیسک کام جنگ کرنا، لڑنا ہے. کس صورت میں؟ جب کبھی بیرونی حملہ ہو. زمانہ امن کے اندر پاکستان کی جغرافیائی حدود، اس کی حفاظت کرنا کہ کوئی ہمارا بارڈر کم یا زیادہ نہ ہو جائے، یا بارڈر سے کوئی انفلٹریٹ نہ کر جائے، کوئی بارڈر کے قریب سرگرمیاں مشکوک نظر آئیں، کچھ بھی ہو، تو ہمیں اپنے بارڈرز کا، اپنی دیواروں کا تحفظ کرنا ہے. اس صورت میں ہم پیراملٹری فورسز ڈپلائی کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل رولز ہے. کسی بھی ملک کی اگر سرحد پر فوج موجود ہو تو اٹس مین کہ اس نے اعلان جنگ کر دی ہے، یا فوج اس اپنے ملک کے اندر ہی بارڈر کی جانب پیش قدمی کر رہی ہو، تو اٹس مین کہ وہ ملک جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. تو دوسرے ملک سے بھی فوجیں بارڈر پہ آ جائیں گی. یہ انٹرنیشنل رول ہے کہ کسی صورت بھی فوج بارڈر پہ نہیں جائے گی. فوج بارڈر سے پیچھے رہے گی. صرف ایک پیراملٹری فورس ہوگی جو بارڈر پہ ہوگی. پاکستان میں ان پیراملٹری فورسز کو رینجرز، کوسٹ گارڈ، ایف سی، بلوچستان ایف سی، کے پی کے ایف سی، یہ نام دیے جاتے ہیں، اور یہ موجود ہیں. پاکستان رینجر ہے، سندھ رینجر ہے، پنجاب رینجر ہے. پیراملٹری فورسز وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہیں، جو ایک وفاقی منسٹری ہے، اور وزارت داخلہ اس کا تمام ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سنبھالتا ہے، اور یہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے. جبکہ آپ کی تینوں عام فورسز یہ وزارت دفاع کے انڈر ہے. تینوں مسلح افواج کا جو ہیڈ ہے وہ ایک سی ایس ایس آفیسر ہوتا ہے، اور سی ایس ایس آفیسر سیکریٹری ڈیفنس بنتا ہے، اور اس سیکریٹری ڈیفنس کے انڈر یہ تینوں ادارے ہوتے ہیں. اور وہی سی ایس ایس آفیسر سیکریٹری انٹیریئر بنتا ہے، اس کے انڈر یہ تمام پیراملٹری فورسز ہوتی ہیں، آپ کی رینجرز، یہ تمام. اور ان سب کے اوپر بھی ایک اور عہدہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے وزیر داخلہ، وزیر دفاع. وہ ان سب کے اوپر سپیریئر ہوتا ہے. یہ آپ کو شاید اس بارے میں پتہ نہ ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ فوج جو ہے نا وہ بارڈر کی حفاظت کر رہی ہے، اور نہیں پتہ ہوتا، کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. اب اگلا سوال آتا ہے پولیس. پولیس میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ویپن اٹھاتے ہیں، وہ بھی ویپن اٹھاتے ہیں. دیکھیں، پولیس پاکستان کے ملکی قوانین کے نفاذ کی ذمہ دار ہے. پاکستان میں اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کا لفظ استعمال ہو، کہیں یہاں پر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا نام سنیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ کر دیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے نے یہ کر دیا، تو اٹس مین پولیس کا نام آ رہا ہے. وہ آرمی یا کوئی ہماری ایجنسی یا ہماری کوئی جو ہے پیراملٹری فورس کا نام نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا جو کام ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. جہاں تک تعلق ہے پولیس کا، پولیس قانون نافذ کرتی ہے. ملکی قوانین کا نفاذ پولیس نے کرانا ہے. جو آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے وہ پولیس کے ذمے ہے. پولیس ہی آپ کے ساتھ، پبلک کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور پولیس ہی پبلک کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، اور اس چیز کو میک شیور کرتی ہے کہ ملکی قوانین کا نفاذ ہو رہا ہے.
اور آپ کی جتنی بھی پولیس ہے یہ 18ویں ترمیم آ چکی ہوئی ہے، اور یہ اب صوبائی معاملہ ہے، صوبائی پولیس کہلاتی ہے، اور صوبائی حکومتیں ہی ان کو ڈیل کرتی ہیں، اور ان کا جو ہیڈ ہے وہ آئی جی کہلاتا ہے، اور آئی جی جو ہے وزیر اعلیٰ کے انڈر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو پی ایس پی آفیسرز آتے ہیں، یعنی کہ اے ایس پی لیول کے اور بڑے لیول کے، وہ آپ کے وزارت داخلہ ان کو کنٹرول دیکھ رہی ہے، اور پی ایس پی آفیسرز جو ہے ان کے اوپر مختلف صوبوں کے اندر ایشوز بھی چلتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک اور کوشچن بھی میں آپ کا کلیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ رینجر سندھ کے اندر کنٹرول سنبھال لیتی ہے تو یہ بھی پولیس ہوئی؟ نہیں، یہ پولیس نہیں ہے۔ یہ پولیس کے اختیارات کچھ عرصے کے لیے دیے گئے ہیں جب بیڈ گورننس ہو جاتی ہے۔ رینجر کا شہروں میں آنا عوامی حکومتوں کی بدنامی ہے۔ عوامی حکومتیں اس کا مطلب ہے کام نہیں کر رہی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے، پولیس جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ اس صورت میں یہ ادارے پھر بلائے جاتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی لیڈی گورنمنٹ جاب پہ ہے اور اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو کتنی چھٹی ملے گی؟ تو جناب 130 دن اسے چھٹی ملے گی، اور یہ جو چھٹی ہے یہ کسی صورت بھی اس کے لیو اکاؤنٹ میں سے کوئی ایل ایف پی، کوئی کیجول لیو ڈیڈکٹ نہیں ہوگی۔ یہ مکمل علیحدہ لیو ہے، یہ اسپیشل لیو ہے جو کہ لیڈی کے شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں اس کو ملتی ہے۔ آج کا سوال نوٹ کر لیں، آپ نے سرچ کرنا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پاکستان کے کتنے بارڈرز ہیں جن پہ فورس تعینات ہے؟ میرا سوال دوبارہ غور سے سنیں، پاکستان کے کتنے بارڈرز ہیں جن پہ فورس تعینات ہے؟ میں نے لفظ فورس یوز کیے، پیراملٹری فورس نہیں۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر سوال بھی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کو سوال کیا گیا اس کے بارے میں بھی ہمیں جواب دیں۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ آپ کو ملکی اداروں کے نظام اور ملکی اداروں کے اختیارات اور ان ملازمین کے مسائل کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنی قیمتی آراء ہمیں دیتے رہیں۔ فی امان اللہ۔